اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نماز پڑھنے سے جو وہ نماز ہے قبر میں آ کے ایک خوبصورت چہرے کی مانند، ایک خوبصورت نور کی مانند، جب آپ قبر میں ہوں گے تو وہ نماز آپ کے پاس آئے گی، اور جیسے ہی آپ اس خوبصورت چہرے کو، خوبصورت نور کو دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو کے پوچھیں گے کہ آپ کون ہو کہ جو اس اندھیری رات میں، اس قبر کی ہولناکی میں مجھے سہارا دینے آئی ہو۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نور۔ تو وہ نماز کہے گی کہ میں وہی نماز ہوں جو آپ نے فلاں دن پڑھی تھی۔ تو کیا خیال ہے، آپ کو اس نماز کے بارے میں بتایا جائے؟ اس نماز کو کہتے ہیں، یہ پڑھی جاتی ہے لیلۃ الرغائب میں۔ لیلۃ الرغائب کسے کہتے ہیں اور اس نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں دینے کے لیے، اور یہ چونکہ رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے لیے یہ خوبصورت ترین ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو دوسرے مومنین بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، جو بھی چینل پر نئے ہیں سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اسی طرح انشاءاللہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور ڈسکرپشن ضرور چیک کیجئے گا، اس میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، وہ لازمی جوائن کرنا ہے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچے اور آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مفاتیح الجنان میں ایک نماز کا ذکر وارد ہوا ہے، اور اس نماز کو جناب سید اقبال نے بھی اور علامہ مجلسی نے بھی اس نماز کو لکھا ہے، اور اس نماز کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ بہت کثیر تعداد میں بھی اگر گناہ ہوں تو اس نماز کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خدا خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف اور شیریں یعنی کہ میٹھی زبان کے ساتھ آ کر کہے گی، اے میرے حبیب۔ یہ حبیب کس کو کہہ رہی ہے؟ یہ نماز جو اس نماز کو پڑھے گا، اے میرے حبیب، خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پا لی۔ یعنی یہ نماز آ کر اس بندے کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تم نے ہر سختی سے، جو قبر میں سختیاں آنی تھیں، جو تنگیاں آنی تھیں، اس سے نجات پا لی ہے۔ وہ شخص پوچھے گا جو اس نماز کو پڑھنے والا ہوگا قبر میں، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت، میٹھی بات کرنے والا اور خوشبو والا نہیں دیکھا۔ یعنی کہ یہ شخص جو کہ اس اندھیری رات میں، قبر کے سناٹے میں، تنگی میں، مشکل میں، جب اس خوبصورت چہرے کو دیکھے گا، اس خوشبو کو دیکھے گا، سونگے گا، اور اس میٹھی آواز کو سنے گا تو کہے گا تو ہے کون؟ اس وقت یہ نماز جواب دے گی، میں تیری وہ نماز ہوں اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات، فلاں ماہ اور فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں، اور اس وحشت اور تنہائی میں تیری ہمدم ہوں، تیری غمخوار ہوں۔ کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی۔ سبحان اللہ۔ پس خوش و خرم رہ کہ خیر اور نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی، اور اس بابرکت نماز، یہ ساری باتیں یہ نماز کر رہی ہوگی، ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں قبر میں آئے گی۔ اب خود اندازہ کریں کہ اس وقت، کہ جس وقت میں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا، اس وقت صرف اعمال ہوں گے اور وہ انسان ہوگا،
اور انہی اعمال میں سے یہ ایک نماز ہے۔ اگر یہ آپ کے دامن میں ہوئی، اگر یہ آپ کے پاس ہوئی، تو روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ نماز قبر میں آئے گی اور آ کر آپ کو خوشخبری دے گی، آپ سے ساری تنگیوں کو دور کرے گی، آپ سے سارے اندھیروں کو مٹا دے گی، آپ کی قبر کو روشن کرے گی، آپ کی قبر کو خوشبودار بنائے گی، معطر کرے گی۔ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں ہے۔ مومنین کرام، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ اجر اور ثواب وارد ہوا ہے، جو کہ آپ خود سن چکے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، آپ کا دل نہیں کرے گا اس نماز کو پڑھنے کا؟ نماز اتنی لمبی نہیں ہے، چھوٹی سی نماز ہے۔ ترکیب اگر آپ سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ تو چھوٹی سی نماز ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی ترکیب بتاتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری ہر ویڈیو کے بنانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مولا علی کا ماننے والا بے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مزید اعمال کی جانب آئیں۔ آپ اپنی زندگی میں سے، آپ روزانہ میں سے کچھ وقت نکالیں تاکہ آپ اس وقت کو اعمال میں صرف کریں، اور یہ اعمال آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور قبر میں بھی فائدہ دیں گے اور بروز محشر بھی فائدہ دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ڈائریکٹلی آپ کو نماز کی ترکیب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نماز پڑھنی ہے ماہ رجب کی پہلی جمعرات۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج یکم رجب ہے اور آج سوموار کا دن ہے۔ پہلی جمعرات کو، رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور ویسے بھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ جمعرات کے دن آپ روزہ رکھیں گے، اور جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے گا، رات آئے گی، اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس شب جمعہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب کی نماز آپ پڑھ چکے ہوں گے، عشاء کی نماز ابھی آپ نے پڑھنی ہے، درمیانی جو وقت ہے اس میں آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس نماز کی جو ترکیب ہے، یہ 12 رکعت نماز ہے، جو کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ 12 رکعت نماز ہے، دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ غور سے سنیے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا والی سورت پڑھنی ہے، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنی ہے۔ یہ جب آپ 2 رکعت کر کے 12 رکعت کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پڑھنی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر آپ نے 70 مرتبہ کہنا ہے، وہیں بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں، تسبیح کے بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ یہ جو ہے کلمہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے، یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس ورد کو بھی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا ورد ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دوبارہ سنیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس ذکر کو آپ نے 70 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھا کے آپ نے 70 مرتبہ کہنا ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ یہ آپ نے 70 مرتبہ، یعنی دوبارہ سے سنیں، آپ نے جب نماز 12 رکعت پڑھ لینی ہے، تسبیح جناب سیدہ سے فارغ ہونا ہے، پھر آپ نے 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے میں 70 مرتبہ کہنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 70 مرتبہ یہ کہنے کے بعد آپ نے اٹھنا ہے، اور پھر 70 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے وہیں تشہد میں بیٹھے ہوئے، رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ یہ آپ نے 70 مرتبہ کہہ کے پھر سجدے میں جانا ہے دوسری مرتبہ، اور کیا کہنا ہے 70 مرتبہ جو آپ نے پہلے کہا تھا، سبوح قدوس
رب الملائکۃ والروح، دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اسی ورد کو دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے سجدے میں پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے، آپ نے بیٹھ جانا ہے تشہد کی حالت میں، آپ کی مرضی، یا آپ سجدے کی حالت میں باقی رہیں اور اپنی حاجات کو طلب کریں۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مناجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ اچھا، دعا کرنے سے پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ اپنے بارے میں دعا کرنی ہے نا، تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پوچھا، اے اماں جان، میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ دعا کرتی ہیں تو باقیوں کے لیے کرتی ہیں، ہمارے لیے، اپنے لیے آپ نے کبھی دعا نہیں کی۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا تھا، اے بیٹا حسن، یاد رکھنا، اگر تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اس عمل، تمہارے اس دعا کے وسیلے سے، اس واسطے سے، اس دعا کے ذریعے سے جو تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو، تمہاری دعا سب سے پہلے قبول کرے گا۔ تو یہ ہمارے ائمہ اور جناب سیدہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو پہلے اپنے دوسرے بھائیوں مومنین کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے سجدے میں رہ کر یا واپس تشہد کی حالت میں آ کر ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی دعائیں، اپنی حاجات طلب کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس نماز کے بعد جو دعا کریں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ رجب کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، بہت بڑی شان والا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی حاجات ہیں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہر ایک سے میں یہ خواہش چاہوں گا، یہ خواہش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، تاکہ دوسرے مومنین بھی لیلۃ الرغائب، ماہ رجب کی پہلی جمعرات والے دن کا یہ عمل کر کے انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی سعادت کو حاصل کر سکیں۔